بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک یعنی جبریل امین سے اس کی مدد کی۔ لیکن جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور وہ اس کی آمد سے پہلے خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان منکرین پر۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، حسد اور بغض کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس کے علاوہ جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہیے
اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے اللہ کے ان نبیوں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، اس کے بعد بھی تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پھر ذرا اس میثاق یعنی پختہ عہد کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ در حقیقت ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان بہت بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تمام انسانوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر دنیا کی زندگی کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ الف لام میم اور اس میں پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، دوسری سورت۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11۔ سب سے پہلے ہم اس کی تفسیر کرنے لگے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اس کا لفظی ترجمہ اور انہی آیات کی پھر تطبیق کریں گے۔ تو رکوع نمبر 11 ہمارا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 96 تک۔ 10 ہی آیات ہیں اس رکوع میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ الی آخر ہے یہ آیت۔ یہاں سے آج ہماری تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے اس رکوع کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ بھی بتایا رسول بما لا تہویٰ انفسکم استکبرتم، رسول ساتھ اس کے جس کو نہیں چاہتے تمہارے دل، یعنی تمہارے دل تکبر کی وجہ سے ہوائے نفس کی خاطر انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتے اور قتل انبیاء کے مرتکب ہوتے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے سے، انہی کے بارے میں مزید آگے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل ہمیشہ کی طرح سچائی کے منکر اور مانند رہے ہیں، اسی طرح اب بھی انکار اور بغض میں سرگرم ہیں۔ قبولیت حق اور تقلید کے جمود میں واضح فرق ہے۔ علماء یہود ایسے ہی جمود میں مبتلا تھے اور اسے اعتقاد کی خوبی اور پختگی سمجھ کر اس پر فخر کرتے تھے۔ خیالات کی ایسی پختگی میں کوئی خوبی نہیں کہ ہم دوسروں کی سچی بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ قرآن کے نزول سے پہلے جب یہود کافروں سے مغلوب ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی آخر زمان کے جلد پیدا ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ قبول حق میں سب سے بڑا معنی نسلی، جماعتی اور شخصی حسد ہے۔ بالعموم مذاہب یا گروہ بندی کے عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ جب ان کو دین حق کی بنیاد تعلیمات پر اتفاق اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارا دین یا طریقہ موجود ہے، ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ جس دین یا طریقے کو اپنا دین کہتے ہیں کیا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ دین سب کے لیے ایک ہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مسلم ہی بنایا تھا نا، تو انہی کی اولاد ہے ساری، تو دین سب کے لیے ایک ہی ہے اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ وہ دین نیا نہیں بلکہ اسی دین پر جس کا ہر گروہ اقرار کرتا ہے سچے اعتقاد اور عمل پیرا ہونے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 89 سے 91 تک یہی تفسیر تھی مختصر سی، اور پھر آگے 94 میں ہمارے پاس آ رہا ہے جن کے دل میں نجات اخروی کا سچا اعتقاد ہے وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے اور دنیا کی زندگی کے پجاری بھی نہیں ہو سکتے۔ بنی اسرائیل میں دنیا پرستی اور اس کی زندگی کی حرص اتنی شدید ہے کہ ان سے کہا جائے کہ اگر تمہارا دین سچا ہے اور آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو بے خوف ہو کر موت کی تمنا کرو، لیکن یہ لوگ موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، حرص رکھنے والے ہیں، حالانکہ یہ اگر 1000 برس بھی زندہ رہیں تو عذاب آخرت سے بچ نہیں سکتے ہیں، آخر کار ان کو موت آ کر رہے گی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتنی طویل زندگی دی تو ان سے بڑھ کے کس کی زندگی ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بھی دیکھیے نا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ البینات سے معجزات مراد ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے۔ قدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہیں علیہ السلام، ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور القدس سے ذات الہی مراد ہے اور اس کی طرف روح کی اضافہ تشریفی ہے۔ ابن جریر نے اسی کو صحیح تر قرار دیا ہے کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 10 میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے وجبریل معک، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے، معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہی ہیں۔
یہ فتح البیان اور ابن کثیر میں روایت کی گئی ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی ہم پر اے محمد تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، سورہ حامیم سجدہ میں، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے ایسا ہی ذکر ہے، ان کا درج ہے، ایسا ہی کہا تھا۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی توڑا ہے جو عند اللہ نامقبول ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ یستفتحون کے ایک معنی یہ ہیں غلبہ اور نصرت کے، دعا کرتے ہیں، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد مبعوث فرماتا کہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ یعنی استفتاح بمعنی استنصار کے ہے، دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں، ای یخبرونہم بانہ سیبعث، یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے ہیں کہ عنقریب نبی کے بعثت ہوگی۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا۔ یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد اور اناد پر مبنی تھا۔ غضب در غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے تھے، غصے والے کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ تفصیل گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، یعنی تمہارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں، اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور اناد پر مبنی ہے۔ یہ ان کے انکار اور اناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات واضحات اور دلائل قاطعہ اس بات کے لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے۔ زبان سے تو اقرار کر کے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، یعنی انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، نہیں اوپر سے تو ہم نے سن لیا ہے لیکن ہمارے دل کون سا مانتے ہیں، ان کے دلوں میں انکار تھا۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو یعنی پلا دیے گئے، پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پانی انسان کی رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر جو ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، یعنی عصیان اور بچڑے کی محبت اور عبادت کی وجہ سے وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر چکا تھا اور اس نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں
بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ آرزو تو کجا، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گوہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ آگے ہمارے پاس آخری آیت آ رہی ہے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ اگر 1000 سال کی عمر بھی ان کو مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو جب 1000 سال کی مدت بیان کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ احاطہ کرنے والا ہے، وہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے، تو انسان کی چھوٹی سی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بھی ہر ایک بات کے اوپر یہی اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بما یعملون۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ان آیات کی تفسیر مختصر سی، اور اب ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 87 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ہمارے آج کے رکوع کا۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور لقد تاکید ہے، ڈبل تاکید آ رہی ہے، یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آتینا دی ہم نے، عطا کی ہم نے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے آتا یؤتی سے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب یعنی کہ تورات کا ذکر ہے یہاں پہ۔ وقفینا پے در پے بھیجے ہم نے، وا اور ہے اور قفینا ہم نے پیچھے بھیجے، پیچھے بھیجتے رہے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس، پے در پے بھیجے۔ من بعدہ، من سے حرف جارہ ہے، بعدہ اس کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور تورات کے بعد، پے در پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کے پیچھے پیچھے یک کے بعد دیگرے اور پیغمبر بھیجتے رہے، بالرسل رسولوں کو، رسول بھی رسول کی جمع ہے، رسول۔ اور آتینا دی ہم نے، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن بیٹے، مریم علیہ السلام کے، البیناتی روشن نشانیاں، معجزے صاف صاف واضح دلائل، روشن نشانیاں جو ہیں بینات، بینتن اس کی واحد ہے اور بینات جو ہے جمع۔ اور اید مدد کی، نا ہم نے، ایدنا ہم نے تائید کی، مدد کی، یہ بھی ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ایدہ یؤید سے، ہو اس کی، بھی ساتھ حرف جارہ ہے، روحی روح کے، القدس پاکیزہ، روح القدس کا میں ابھی آپ کو معنی تفسیر میں بتا چکی ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہی ذکر ہے، ان کا ہی نام درج کیا گیا ہے۔ کیا استفہامیہ ہے یہاں پہ، کل پھر کلما جب کبھی، جاء آیا، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول،
بیما ساتھ اس کے جو، ما یہاں پہ موصولہ ہے بمعنی لذی، لا تہوا نہیں چاہتے، لا تہوا تمہارے دل نہیں چاہتے، یہ بھی مضارع منفی واحد کا غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے، ہویہ یہوا اسی سے ہے تہوا، دلوں کی بات ہے اس لیے تا جو ہے آگے انفس بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ تا علامت مؤنث جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ انفسکم تمہارے دل یا تمہاری جانیں، استکبرتم تم نے تکبر کیا، تم نے سرکشی کی، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے استکبرا یستکبر، استکبارن اس کا مصدر ہے۔ فا پھر فریقن ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، کذبتم بھی ہمارے پاس ماضی جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، کذب یکذب تکذیبن اس کا مصدر ہے۔ وا اور فریقن ایک گروہ کو، تقتلون کرتے رہے، کرتے رہے ہو یا کرتے رہو گے، دونوں میں آ جاتا ہے کیونکہ مضارع ہمارے پاس یہاں پہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، قتل یقتل سے قتل اس کا مادہ ہے، تو تقتلون حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس حال اور مستقبل دونوں معنی دیتا ہے، تم قتل کرتے رہے ہو۔ وا اور قولو کہا انہوں نے، قولو بھی ہمارے پاس قول یقولو قولن اس کا مادہ ہے، قولو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قلوبنا ہمارے دل، قلب کی جمع ہے قلوب، غلفن غلاف میں ہیں یا محفوظ ہیں، غلاف آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کسی چیز کے اوپر تکیہ وغیرہ کے اوپر جب غلاف چڑھا دیتے ہیں تو وہ اندر بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کمبل وغیرہ کے اوپر ایک ایکسٹرا کور جو چڑھا دیتے ہیں وہ اندر بند ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو بس کورڈ ہیں، اندر ایک چیز موجود ہے ہمارے پاس، ایک چیز پہلے سے ہے، ہم بس غلاف میں ہیں ہمارے دل، بل نہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنا لعنت کی، اللہ تعالیٰ نے ہم ان پر لعنت کی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے بھی بسبب کفرہم ان کے کفر سے یا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب سے۔ فا پھر قلیلاً بہت کم، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان میں سے بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، ما یہاں پہ موصولہ ہے، یؤمنون فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنا یؤمنو سے یؤمنون، ایمان اس کا مادہ ہے مصدر ہے۔ وا اور لما جب کبھی، جاء آئی ہے، ہم ان کے پاس، کتابن کوئی کتاب، من سے، من حرف جارہ ہے، عندی پاس، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے پاس سے یا اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، مصدقن ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، لما اس چیز کی جو، معہم ان کے پاس ہے، وکانو اور یہ تھے، کانا یکونو سے ہے، کانو کونن اس کا مادہ ہے، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، من سے قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں مانگتے تھے، یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے، وہ مدد چاہتے تھے، اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، استفتح یستفتح، استفتاح اس کا وہ ہے مادہ ہے، کانو یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے، ماضی استمراری ہے یہ، علا پر، الذین وہ لوگ جو، یا ان لوگوں پر جو، کفرو کفر کیا انہوں نے، یعنی پہلے وہ کافروں کے اوپر فتح مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مانگتے تھے کہ اللہ ان کو مبعوث کر دے اور ہمارے اوپر سے یہ کفر ہٹ جائے، ہم اس غلامیوں سے نکلیں اور ہمیں ایک آزاد مذہب جو ہے وہ نصیب ہو جائے، لیکن آگے دیکھیے انہوں نے کیا کیا پھر، فا پھر لما جب کبھی، جاء آئی وہ، ہم ان کے پاس، ما جو، عرفو وہ پہچان گئے یا انہوں نے پہچان لی، یہ بھی ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عرفہ یعرفو، عرفن اس کا مادہ ہے، کفرو کفر کیا انہوں نے، بھی اس کا، اس سے کفر کیا یا اس کا،
کفرو بھی ہمارے پاس کفارہ یکفرو کفرن، تو یہ ہمارے پاس ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے۔ بھی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بھی اس کا یا اس سے۔ فا پھر لعنت لعنت کی، اللہ اللہ تعالیٰ کی، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی پر، الکافرین انکار کرنے والوں کے، کافرون سے ہے، اسم فاعل ہے یہ بھی، اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ بئس ما بری چیز ہے وہ کہ، بئسا ہے اور ما ہے، برا ہے جو کچھ، ما موصولہ ہے، دونوں کو اکٹھے لکھ دیا گیا ہے، بری ہے وہ چیز جو، بئسا ماضی جامد ہے جو مذمت کے لیے آتا ہے، اس کی گردان نہیں آتی، ما موصولہ ہے یا بمعنی شے یا فاعل کے ہے، بئس کا اسی سے اس کے ساتھ ہے، بئس ما اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کو، انفسہم اپنی جانوں کو اس کے بدلے، ان یہ کہ یکفرو کفر کرے وہ، یکفرو ان داخل ہوا اس کے اوپر دیکھیں، ان نے یکفرونا کو کیا کیا، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، یکفرو فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، وہی کفرہ یکفرو کفرن سے، بما اس چیز سے جو انزلہ نازل کی ہم نے، نازل کی اللہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، انزلہ نازل کی اللہ اللہ تعالیٰ نے، انزلہ ینزل سے ہے، انزال اس کا مصدر ہے، بغین ضد سے یا بغاوت سے، ان یہ کہ ینزلہ وہ نازل کرتا ہے، یہ بھی نزلن سے ہی ہے لیکن اب یہ باب چینج ہے، ٹھیک ہے، انزلہ اور باب ہے، ینزل یہ اور باب ہے، یہ نزلہ ینزل ہے، اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے، اس نے اس کو منصوب کر دیا، ٹھیک ہے، ینزلو ہے، اس نے ان نے کیا کیا ہے، اس کو ینزلہ کر دیا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ من سے، فضلہ ہی اپنے فضل سے، علی پر، من جس شخص نے، یا جو، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ اپنے بندوں، فا پھر، باؤ انہوں نے کمایا، بئی ان سے ہے، یہ بھی با یبا یبی او سے ہے، کمایا انہوں نے، بی غضبن غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر غضب، با یہاں پہ اضافی ہے، ٹھیک ہے، با زائدہ ہے، غضب پر غضب، صرف اتنا ہی معنی اس کا کریں گے، بغضبن علی غضب غضب پر غضب، وا اور للکافرین لام حرف جارہ ہے اسی لیے کافرون کو اس نے کیا کیا ہے، کافرین، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، و اور اذا جب، قیلا کہا جائے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، قولا ہے اصل میں، قولا، قال یقول سے، قول اس کا مادہ ہے، اسی سے مجہول کا صیغہ یہاں پہ آیا ہے، قیلا لہم ان کو، آمینو تم ایمان لاؤ، یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آمنا یؤمنو سے، اسی سے فعل امر حاضر بنا ہے، آمینو جمع مذکر کا صیغہ، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، آمنا یؤمنو سے ہے، یہ بھی نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، جمع متکلم کا صیغہ فعل مضارع، بما اس پر جو، انزلہ اتارا گیا، علینا ہم پر، علا اور نا دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، علا حرف جارہ اور نا کے ضمیر، وا اور یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراء سوا ہو اس کے ہے، وا اور ہوا وہ، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فلما پس کیوں، فا ہے پس، پھر لما اصل میں لی اور ما ہے، کیوں کس لیے، لی جو ہے حرف جارہ ہے اور ما استفہامیہ ہے یہاں پہ،
اس سے یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، لما اس کے لیے جو، اور لام حرف جارہ اور ما اسمیہ سے مرکب ہے اس کا۔ تقتلون تم قتل کرتے رہے، یہ بھی قتل سے، قتل یقتل سے، تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ انبیاء، انبیاء کو نبی کی جمع ہے انبیاء، اللہ اللہ تعالیٰ کے، من سے، قبل پہلے، ان اگر، کنتم تھے تم، مؤمنین ایمان لانے والے، مؤمن یہ بھی اسم فاعل ہے ہمارے پاس اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، مؤمنین ایمان لانے والے۔ و اور لقد، البتہ تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً، یعنی یقیناً ایک ٹھوس ورڈ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جاء آیا، کم تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر، اتخذتم معبود بنا لیا تم نے، ویسے اخذن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، بنا لینا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بنا لینا ہم لیں گے، اتخذتم تم نے بنا لی، اتخذ یتخذ اتخاذن سے ہے، معبود بنا لیا تم نے، العجلہ بچھڑے کو، من سے، بعدی اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظلم کرنے والے ہو یا ظالم تھے۔ ظالمون بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ، ظلم سے۔ و اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے ہمارے پاس، میثاق پختہ عہد، کم تم سے، و اور رفعنا اونچا کیا، بلند کیا، اٹھا لیا ہم نے، رفعنا بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، رفعن سے، رفع یرفع سے، رفعن اس کا مادہ ہے، فوق اوپر، کم تمہارے، الطور کوہ طور کو، خذو پکڑو تم پکڑو، خذو بھی ہمارے پاس اخذن سے ہی ہے اور یہ فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، خذو تم سب پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو، واسمعوا اور سنو، وا بھی ہے ہمارے پاس پیچھے سے عاطفہ ہی آ رہا ہے، اسمعوا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل امر کا جمع حاضر کا مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، سمیع یسمعوا سے فعل امر بنا ہے، اسمعوا تم سنو، قولوا وہ بولے، سمعنا سنا ہم نے، سمعنا بھی فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، سمیع یسمع سمع اس کا مادہ ہے، و اور عصینا نافرمانی کی ہم نے، یہ بھی ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، عصا یاسی، و اور اشربو پلایا گیا، رچ بس گیا ماضی مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اشرب یشربو اشرابن سے، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں، العجلہ بچڑا، بکفرہم بسبب کفرہم ان کے کفر کے، ٹھیک ہے، کفرہم ان کے کفر کے، با حرف جارہ ہے جس نے ان کو کفرہم کو کفرہم کر دیا، قل آپ کہہ دیجئے، قل بھی فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیچھے سے بھی جہاں جہاں آ رہا ہے نا آپ اس کا نوٹ کر لیجئے، قل بھی فعل امر ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور یہ امر حاضر واحد کا مذکر کا صیغہ ہے، بئس ما بہت ہی بری چیز ہے، یا یہ کتنا برا ہے، یأمرکم یأمرو امرا یأمرو امرن اس کا مادہ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، حکم کرتا ہے، کم تم کو، بھی جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، مؤمن، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند پاس، اللہ تعالیٰ کے، خالصتاً تنہا یا مخصوص،
خالص یعنی صرف تمہارے لیے ہی اللہ نے اگر یہ گھر آخرت کا مخصوص کر دیا ہے، من سے دونی علاوہ یا سوائے، الناسی من دونی جو ہے یہ من حرف جارہ اور دونی مجرور ہے، اس کا اسم مضاف یہ بن گیا، من دون الناسی، الناسی اس کا مضاف الیہ بن گیا لوگ، سوائے لوگوں کے یعنی اور لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہی خالص ہے اللہ کا جو آخرت کا گھر ہے، پھر تمنو تمنو تم تمنا کرو، آرزو کرو، یہ بھی ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تمنا یا تمنا سے، الموتا موت کی، یہ چونکہ فعل امر سے آگے آ رہا ہے، الموتا اس کی منصوب حالت ہے، ان اگر کن تم ہو صادقین سچے، صدقن سے یہ بھی ہمارے پاس اسم فاعل آ رہا ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، صادقین فاعلین کے وزن پر، اور لن یتمنوہ، لن یتمنو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے مضارع منفی بلند جمع مذکر غائب کا صیغہ، تمنا یا تمنا سے، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ لن کا آپ کو ریئیکشن پتہ ہے کہ یہ ایک تو مضارع کا معنی جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور دوسرا اس کا نون ڈراپ کر دیتا ہے، کیونکہ آخر پہ آپ دیکھ لیجئے نون ثقیلہ آ گیا نا، ٹھیک ہے، نون مشدد جو آ رہا ہے، لن یتمنوہ اس کی تمنا ہرگز نہیں وہ کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ہے، قدمت کا معنی جو ہے وہ آگے بھیجا، ان کے قدموں نے بھیجا یا انہوں نے جو عمل کیے، ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے، قدم یقدم سے تقدیم، تو یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے قدمت، ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں نے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو ہمارے پاس پارٹس آف باڈی میں جو اجزاء ہمارے دو ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یدن کی جمع ایدی آیا ہے، اس لیے پیچھے صیغہ کون سا آ گیا ہے، ماضی کا مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین با کو الظالمین ظالموں، ظالم کو با حرف جارہ ہے، ظالمون کو اس نے ظالمین کر دیا، اور البتہ تجدن آپ ضرور پائیں گے، مضارع بانون تاکید ثقیلہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یہ بھی ہمارے پاس وجدہ یجدو وجدن سے، تجدو حاضر کا صیغہ نے اس لیے تا علامت آئی ہے، ہم ان کو، احرص زیادہ حریص، الناسی سب لوگوں کو، علی پر حیاتن زندگی پر، اور من سے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اشرکو شرک کیا، ویسے تو الذین جمع مذکر کا صیغہ ہے تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں، اس موصول کا معنی ہم کیا کرتے ہیں جو لوگ، لیکن اشرکو میں شرک کیا انہوں نے، فعل ماضی کا اب ہمارے پاس جو جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، اشرکا یشرک سے، اشراکن انہوں نے شرک کیا، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا، یودو وہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان میں سے، یودو وہ خواہش کرتا ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ودہ یودو سے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمرو عمر دی جائے اس کو، لو یعمرو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اسے عمر دے دی جائے، مضارع مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عمر یعمر، الف ہزار، سنتین سال، اور ما یہاں پہ نافیہ ہے نہیں ہے، ہوا وہ، بھی با یہاں پہ زائدہ ہے، مزحزحی ہی اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا ہے، مزحزحی دور کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور ہی اس کو، چھڑانے والا، دور کرنے والا، اس کو، من سے العذابی عذاب سے، ان یعمرا یعمرا ان داخل ہوا ہے، یعمرا فعل مضارع پر، تو اس نے یعمرو کو واحد مذکر غائب کے صیغہ کو ان یعمرا یعنی آخر کو منصوب کر دیا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیرن وہ دیکھتا ہے یا خوب دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں،
بھی ہمارے پاس عمل اس کا مادہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم ان آیات کی تطبیق کریں گے۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 87 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ وَلَقَدْ قوف کو پر پڑھیں گے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے۔ آتینا حمزہ کے اوپر دیکھیے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور فتح قائمہ جو ہے یہ قائم مقام الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الف مدہ ہے، اگر آپ فتح قائمہ کو کھول کے لکھیں تو کیا ہوگا؟ پڑی زبر اور الف، ٹھیک ہے، پڑی زبر اور الف، تو اس لیے قائم مقام اسے الف مکسورہ یعنی چھوٹا الف بھی کہتے ہیں، فتح قائمہ بھی کہتے ہیں، تو یہ قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اسے اس لیے 2 کاؤنٹ کرتے ہیں، 2 حرکتوں کے برابر ہی، یعنی حرکتین کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی۔ تئی میں یا لین ہے، نا میں بھی الف مدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کسی جگہ پہ بیناتن لکھا ہوتا ہے، بیناتن، ٹھیک ہے، تو ناتن وہ بھی نا ہے، یہ بھی نا ہے، یہ نون پڑی زبر الف نا ہے اور وہ کھڑی زبر لکھی ہوتی ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ فتح قائمہ قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اسی طرح کسرہ قائمہ قائم مقام یا مدہ کے ہوتا ہے، اور ضمہ مقلوبہ یعنی کہ الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے موسیٰ میں دیکھیے، منہ دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو مدہ ہے، موسل لام کے اوپر یہاں پہ آپ نے زبان کو روکنا ہے، زبان کی نوک، موسل سل نہیں کہنا، حرکت نہیں دینی، موسل کتاب وقفینا قوف کو پر پڑھنا ہے، فا کے اوپر حمز کے ساتھ تشدید ادا کریں گے، تھوڑا سا رک کے چلنا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ یا لین کے اوپر آپ نے نرمی کے ساتھ لے کر آنا ہے، وقفینا من بعدہ میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے اور 2 حرکتوں برابر لمبا کرنا ہے اس کو۔ ہی میں مد صلہ صغرا ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، بالرسلی بالرسلی، را مفخم ہو جائے گی اور آپ ایک تھوڑی سی تکرار کرنی ہے، صرف 2 بار ادا کرنا ہے اس کو، ہونٹوں کو گول کیجئے، بالرسلی بالرسلی وآتینا وہی پیچھے والی تطبیق ہے، عیسی ابن میں ای کو لمبا کھینچے، یا مدہ ہے، سب میں با پہ قلقلہ کرنا ہے، یہاں پہ بھی یما را مفخم ہو جائے گی۔ آگے بیناتن یا کی آواز کسرہ کے ساتھ باریک کیجئے اور یا پہ تشدید بھی ادا کرنی ہے، بیناتی مریم البیناتی مریم البیناتی، وَأَيَّدْنَاهُ میں بھی یا کے اوپر آپ نے تشدید کرنی ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے، نا میں فتح قائمہ ہے، اس کو نا نہیں کہنا، نون کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحٍ، بے روح نہیں ہے، بی، باقی آواز شارپ رکھیں گے، باریک رکھنی ہے، اور وا مفخم ہو جائے گی اور آگے واو مدہ ہے، بروح القدس۔ سین کے اوپر ہم اگر وقف کرنے لگے ہیں تو پھر اس پر حمز ہوگا، قوف کو پر پڑھنا ہے اور قوف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، بروح القدس۔ آگے پھر ہمارے پاس آ رہا ہے جاءکم میں مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے، کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، رسول بما میں را مفخم ہے، سو میں واو مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لم میں تنوین کا قاعدہ اقلاب آ رہا ہے،
اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. لا تہوا، لا کو الف مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. منہ کھول کے ادا کیجئے. لا، اس کو لتہوا نہیں کہنا، لا تہوا. وا پہ ہمارے پاس کھڑی زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہماری مد منفصل جائز ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا فتحہ قائمہ قائم مقام کس کے ہوتی ہے؟ الف مدہ کے. تو پہلے کلمہ کے آخر میں حروف مدہ میں سے کوئی ہو اور آگے دوسرے کلمہ میں حمزہ شروع میں آ رہا ہو، وہاں پہ ہماری مد کون سی ہوتی ہے؟ مد منفصل جائز. اس کو 4 کاؤنٹ کریں گے. انفسو، انفسو. انفسو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے. فا پہ ضمہ ہے، سین پہ، کاف پہ، میم پہ، ساری جگہوں پہ ضمہ آ رہے ہیں. ہونٹوں کو گول رکھیے گا. انفسکم تک، باؤ تم تک، کاف کے اوپر ہمس کریں گے اور بار میں را مفخم ہو جائے گی. تم میں اظہار شفی کرنا ہے. انفسکم استکبرتم. فریقا میں ری میں یا مدہ ہے، را باریک پڑی جائے گی، ری نہیں کہنا ہے. فری، ری باریک ہوگی. قن میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. کذب، کذب. تم میں ذال پہ تشدید ہے، سختی کیجیے اور با پہ قلقلہ کرنا ہے. تم میں اظہار شفی کرنا ہے اور آگے پھر ہماری تطبیق آ رہی ہے، قوف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے اور پر پڑھنا ہے. تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے بلکہ اس کو انڈر لائن کر لیجیے. تق، تا نہیں ہے، تقتلون نہیں پڑھنا، تقتلون. ہونٹوں کو گول کرنا ہے تا کے اوپر. تقتلون. دھیان رہے کہ تا کو پیچھے یا آگے والے دونوں تا کو باریک ہی رکھنا ہے، صرف قوف کو پر پڑھنا ہے. توق نہیں کہنا یا توق، تو ایسے نہیں کرنا ہے. تق، تا باریک ہوگا کہ قوف کو پر کریں گے، آگے تا پھر باریک ہو جائے گا. تقتلون. آخر پہ مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے ایک کے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے. روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ ان کو مدد دی. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو تم میں سے جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. آیت نمبر 88 دیکھ لیجئے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. قولو میں قوف کو پر پڑھنا ہے، الف بھی ساتھ ہی پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، الف مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. لو میں بھی واو مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. قلوبنا میں اس کو قلوب نہیں پڑھنا، انڈر لائن کر لیجئے. قلوب نہیں ہے، قوف کے اوپر ضمہ ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے. قلوب بھی نہیں ہے. قلوبنا باریک پڑھیں گے تو ہوگا تمہارے کتے، ہمارے کتے. ٹھیک ہے، قلوبنا کاف باریک کے ساتھ پڑھیں گے. قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باریک کاف پڑھتے ہیں تو کتاب والا جو کاف باریک ہوتا ہے اس کا معنی، قلب کا معنی ہوتا ہے کتا. اور یہ ہے قلب، قوف موٹا پڑ جائے گا، قلب دل. قلوبنا ہمارے دل. قلوبنا قوف بھی ضمہ ہے، آگے واو مدہ ہے، آگے با کے اوپر بھی ضمہ ہے. قلوبنا ہمارے دل. غلف غین بھی پر پڑھا جائے گا اور اس کو قلوبنا بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، قلوبنا الف مدہ ادا کرنا ہے. غلف میں غین پر پڑھنا ہے اور فا کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی وقف حذف کرنا ہے تو یہاں پہ ہمس ہو جائے گا. غلف. بل لعنہم اللہ، اس کو بل لمبا نہیں کھینچنا، بس صرف ادغام کرنا ہے لام کلام میں. بل لعنہم اللہ، ہم اللہ ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، آگے لفظ جلالہ ہے اس کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پیچھے ضمہ آ رہی ہے. بکفرہم میں را ہماری جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی، یہاں پہ را باریک ہو جائے گی. ہم میں اظہار شفی ہے. فقلیلم ما میں قوف پر پڑھنا ہے، لی میں یا مدہ ہے، آگے لما میں ادغام مع الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے.
युमिनून में थोड़ा सा झटका देंगे, हमज़ा साकिन है और नून पढ़ते वक्त आपने इसकी आवाज़ नू नहीं कहनी है, गुन्ना नहीं करना बीच में। नून युमिनून फ़क़लीलम मा युमिनून। और कहा उन्होंने हमारे दिल पर्दे में हैं, गिलाफ़ों में हैं, नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, बस ये थोड़े ही हैं जो कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं। आयत नंबर 89 देख लीजिए। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। वलम्मा दोनों जगहों पे टू टू काउंट करना है, पहले लम गुन्ना करना है, गुन्ना वाजिबा, और ये अकमल गुन्ना होता है, ठीक है। टू काउंट करना है। मा भी अलिफ मदा है, हरकतैन करेंगे। जाअहुम में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, यहाँ पे 5 काउंट करना है। हुम में इजहार शफ़ी है। किताबुम मिन तनवीन के बाद मीम आ रहा है, इदगाम आल गुन्ना करेंगे, 2 काउंट करने हैं। मिन में इजहार हल्की करेंगे, मिन में इजहार हल्की करेंगे। इंदिल्लाह में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करेंगे और लफ्ज़ जलाला अल्लाह को बारीक पढ़ना है। दिल्लो नहीं कहना, दिल्लाही मिन दिल्लाही किताबुम मिन दिल्लाही मुसद्दिकुल लिमा। मीम के पर ज़म्मा है, होंठ गोल कीजिए। स्वाद को पुर पढ़ना है सीटी की आवाज़ के साथ, दाल के ऊपर तशदीद है, सख्ती करके आगे कसरा की आवाज़ आपने मुसद्दे नहीं करना, बारीक रखनी है। मुसद्दी स्वाद पुर पढ़ा जाएगा। मुसद्दिकुल लिमा, कुल में इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, ये इसको लंबा नहीं करना। माँ में अलिफ मद्दा है, माहुम में इजहार शफ़ी करेंगे। कानू दोनों हरकतैन अलिफ मद्दा और वाव मद्दा, ठीक है, 2 2 काउंट करना है। मिन क़ब्लु नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी करना है, 2 काउंट करने हैं। क़ौफ को पुर पढ़ते हुए आगे बा पर क़लक़ला करना है। यस्तफ दोनों जगहों पे हमस होगा, सीन में सीटी की आवाज़ आएगी, फा पे भी हमस करेंगे। यस्तफ्ते नहीं कहना, यस्तफ्तिहूना हा वस्ते हलक से बारीक आवाज़ के साथ वाव मद्दा अदा कीजिए। यस्तफ्तिहूना। आगे अलल्लज़ीना में या मद्दा आ रहा है, दाल के ऊपर नरमी करनी है, इसको वो नहीं करना, सीटी की आवाज़ के साथ नहीं पढ़ना है। कफरू में भी वाव मद्दा है और रॉ को पुर भी पढ़ना है। आगे फिर वही फलम्मा में गुन्ना भी करना है, अलिफ मद्दा भी अदा करना है। जाअहुम में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, 5 काउंट करना है। हुम मा अरफू में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफ़ी हो रहा है, 2 काउंट करने हैं। आगे माँ में भी अलिफ मद्दा है। अरफू में आइन वस्ते हलक से अदा करेंगे, रॉ मुफख्खम हो जाएगी, इसको पुर पढ़ना है। फू में वाव मद्दा है। अरफू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही में ही में देखिए 2 काउंट करने हैं, मद सिला सुगरा है। फलानतुल्लाहि में लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ेंगे। अलल काफिरीना लल नहीं कहना, अलल ऐसे स्टॉप करना है। का में फतहा कायमा है, 2 काउंट करने हैं। और इन में हमारे पास यह मद्दा के बाद हम नून पर वक्फ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी मद आरिज़ वक्फी होगी, इसको 6 काउंट करना है। और जब अल्लाह ताला के यहाँ से उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है, और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, तो जिस चीज़ को वो खूब पहचानते थे जब उनके पास आ पहुँची तो इससे काफिर हो गए, यानी उसका इनकार कर बैठे। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत है, यानी जो किताब आने के बाद भी किताब का इनकार करे, किताब को ना माने, किताब के हुक्मों का इनकार करे, तो फिर कौन है वो? काफिर हो गया।
اور کافروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ آیت نمبر 90 دیکھ لیجیے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بئس میں حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے، مشترو شین کے اوپر تفشی کی آواز آئے گی، بئس مشترو، واولین ہے اس کو ترو نہیں کہنا، ترو، رو مفخم پڑھی جائے گی، اس کو پر پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ناتمام گول کیجیے، بئس مشترو، بھی میں مد صلہ کبرا کریں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے ہائی صلہ کے بعد۔ انفسہم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، ہم میں اظہار شفی ہے، این یک میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، کاف پر حمز کریں گے، فا کے اوپر ضمہ ہے ہونٹ گول کیجیے، این یک فرو، را مفخم ہو جائے گی اور آگے واو مد ادا کرنا ہے، این یک فرو، بما انزلہ میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، انزل اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، بغین میں غین کو ادنا حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے اور ین میں اظہار حلقی کرنا ہے، تنوین کا قاعدہ، این ینزلہ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے اور نزی زائے کے اوپر سیٹی کی آواز کے ساتھ ذرا قوی آواز کے ساتھ زا کی کسرہ ادا کریں گے، این ینزل اللہ، لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، من فضلہ میں بھی میوں میں اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فضلہ، زبان کی کروٹ اوپر داڑھوں کے ساتھ لگائیے، ضاد پڑھتے وقت اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور زبان کی کروٹ جو ہے اوپر داڑھوں کے ساتھ لگے گی، اگر بائیں سائڈ سے لگتی ہے یا دائیں سائڈ سے یا دونوں طرف سے اٹھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن لگانی ہے اپنے مخرج تک، ٹھیک ہے۔ ہی میں مد صلہ صغرا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے میں علا میں علو نہیں کہنا، علا عین وسط حلق سے ہے، لام باریک رہے گی، علا من یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے اور شاء میں 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے، من عبادہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے اور آگے اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو ہا کی آواز کو آپ واضح کیجیے گا، اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر ہی میں آپ نے اگر وقف کریں گے تو من عبادہ، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو من عبادہ، پھر مد صلہ صغرا ہوگی، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے پھر وہی فباؤ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے اور فباؤ نہیں کہنا، آگے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 حرکات کے برابر آواز کو کھینچنا ہے اور اس کو عین بھی نہیں بنانا، فباؤ نہیں کہنا، فباؤ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ بغضب میں غین بھی پر ہے، ضاد بھی پر پڑھا جائے گا اور بن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے اور آگے بھی وہی غین اور ضاد کو پر پڑھتے ہوئے پھر با اگر آپ تو پہ وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، وللکافرین میں ولیل نہیں کہنا، لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے یہاں پہ، وللکافرین، وللکافرین، را باریک پڑھی جائے گی، عذاب مہین میں ذال کو عزا نہیں کہنا، زائی نہیں بنانا، ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، زبان کی نوک صرف ثنایا اولیاء کے سرے سے لگے گی، اور تنوین کا قاعدہ آگے بم مہین میں ہمارے پاس ادغام مع الغنہ آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے وہی مد عارض وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، عذاب مہین،
عذاب مہین۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے طور پر یعنی اپنے طریقے جو تھے، بری چیز ہے وہ جو بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو، وہ بہت بری چیز ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اب یہ ان کی حسد تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 91 دیکھ لیجیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ وَإِذَا دال نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ قیل میں قوف کو پر پڑھنا ہے، یا مد ادا کرنی ہے۔ لہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ آمینو میں دھیان رکھنا ہے، بلکہ اس کو انڈرلائن کر لیجئے، آمنو پڑھ جاتی ہیں اکثر بہنیں۔ آمینو جو ہے زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ، یہ آرڈر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے۔ آمنو فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو صیغہ ہی بدل جاتا ہے، یعنی ایک ہے کہ تم ایمان لاؤ، یہاں پر یہ ہے آمنو آپ پڑھتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا اس کا۔ آگے بھی ماں میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انزلہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، اور لفظ جلالہ کو پر پڑھا جائے گا۔ انزل اللہ، قالو میں الف مدہ واو مدہ اور قوف کو بھی پر پڑھنا ہے۔ نؤمنو میں ہونٹوں کو گول کر کے حمزہ کے اوپر تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، نؤمنو، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، نؤمنو نہیں کہنا، دھیان رکھیے گا۔ آگے پھر وہی تطبیق پیچھے والا ہی آ رہی ہے۔ علینا میں یا لین ہے اور الف مدہ ہے۔ وَيَكْفُرُونَ میں کاف کے پر حمز کریں گے، اور فا پہ ضمہ، را پہ ضمہ، را مفخم بھی پڑھی جائے گی، اور آگے واو مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بما میں بھی الف مدہ ہے، وراءہ میں بھی را مفخم بھی پڑھی جائے گی، اور مد متصل واجب یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے۔ ہو میں مد صلہ صغرا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ میں ہا باریک پڑھی جائے گی وسط حلق سے، قوف کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے اور قوف کو پر بھی پڑھنا ہے۔ حق، وَهُوَ الْحَقُّ۔ مصدقا لما میں بھی میم کے اوپر زباں ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے، صاد پر پڑھنا ہے، دال کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے، دال کے نیچے دیکھیے کسرہ ہے، مصدع نہیں کرنا، مصدقا لما، قلیما، قوف پر ہے، لام باریک ہو جائے گا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کرنا ہے، تنوین کا قاعدہ، مصدقا لما معہم، آگے ہم پہ ہم وقف کر رہے ہیں، قل قوف پر پڑھنا ہے، اور پھر ہمارے پاس تقتلون میں قوف کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، تقتا نہیں ہے، تقتلون، تقتلون انبیاء میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ انبی، نون کی آواز آپ دیکھیے میم میں بدل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ ہی میں یا کے اوپر دیکھیے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ من قبل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے با پر قلقلہ کرنا ہے۔ ان کنتم دونوں جگہوں پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تم مؤمنین میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ مؤمنین میں حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، اور نی کہتے وقت آپ نے نی نہیں کہنا ہے، غننے کی آواز بیچ میں نہ آئے، نین، جیسے آپ کہتے ہیں بین، تین، اسی طرح سے نین۔ ان کنتم
المؤمنین۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔ آیت نمبر 92 دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ خا پر پڑھا جائے گا، دال پہ نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ خذ نہیں کہنا اس کو، اور تو بھی نہیں کہنا ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ قوف کو پر پڑھیں گے، وَلَقَدْ قوف پر ہے، دال پر قلقلہ کریں گے، جاءکم میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کم موسیٰ 2 میم اکٹھے آ رہے ہیں، ادغام شفوی ہے۔ موسیٰ میں واو مدہ ادا کرنی ہے اور سین کے اوپر فتحہ قائمہ ہے۔ بالبیناتی یا تشدید بھی ادا کریں گے اور یا کے نیچے کسرہ ہے، شارپ رکھیں گے آواز کو، نا کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بالبیناتی ثم پہ غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے تا کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تا پر نرمی رکھنی ہے، یعنی اس کو پر نہیں کرنا۔ ثم خا پر ہو جائے گا، دال پھر نرمی سے ہوگا، اس کو بھی باریک رکھنا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، لیکن دھیان رہے کہ لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، تم العج ایسے نہیں پڑھنا، تم العجل یہ سٹاپ ہو کر عجلا، جیم کے اوپر جب ہم قلقلہ کریں گے تو دھیان اس بات کا بھی رکھیے کہ عج یہ نہیں ہونا چاہیے، جیم میں ہمس نہیں آنا چاہیے، عج ٹھیک ہے، جیم کی آواز قوی آواز ہوگی۔ من بعدہ میں نون ساکن کا قاعدہ انقلاب کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ہی پر مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَأَنْتُمْ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور پھر آگے تم میں اظہار شفی ہے۔ ظالمون میں اس کو ظالمون نہیں پڑھنا، زوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، زوا الف زا، زوا کھڑی زبر زوا کس کے قائم مقام ہے، زوا الف زوا کے، تو زوا پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس میں سیٹی کی آواز میں زا نہیں کہنا ہے۔ ظالمون مون میں بھی واو مدہ کے بعد نون کو ہم ساکن کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 93 دیکھ لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْ دونوں جگہوں پہ زال پہ نرمی رکھیے گا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، خا کو پر پڑھنا ہے، اخذ نہیں کہنا ہے، اخذ ٹھیک ہے، اخذنا نا الف مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ میثاقکم میں یا مدہ ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، الف مدہ ادا کیجیے، اور آگے قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ میثاق نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، سالف سا یہ سا باریک رہے گا، میثاقکم قوف پر پڑھا جائے گا، آگے کم میں کاف باریک ہو جائے گا، 2 نقطوں والا قوف پر ہے، آگے کاف باریک ہو جائے گا۔ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کرنا ہے،
ورفعنا واو دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، و را آگے مفخم ہو جائے گا، ورفعنا الف مدہ ہے، ورفعنا فو میں واولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا ہے، قوف کو پر، کاف باریک آگے والا جو ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، آگے طور میں آپ نے طا کی تشدید ادا کرنی ہے، طا کو پر بھی پڑھنا ہے اور آگے واو مدہ ادا کرنا ہے، پھر را ہم اگر یہاں پہ وقف بھی کر رہے ہیں، وقف مطلق ہے تو را پر پڑھی جائے گی، اگر ادا کرتے ہیں تو بھی را پر پڑھی جائے گی، فوقکم الطور خاپور ہے، دال پہ نرمی کرتے ہوئے واو مدہ ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا میں میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے آتینا اور نا میں الف مدہ ہے، تئی میں یا لین ادا کرنی ہے، حروف مدہ کے اوپر 2 کاؤنٹ ہو جائیں گے، فتح قائمہ کے اوپر، ٹھیک ہے، کم بھی میں یہاں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفوی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، قوہ قوف کو پر پڑھیں گے اور واو کے پر تشدید ادا کریں گے، ہونٹوں کو بالکل گول کر لیجئے، قوہ قوۃ واسمعوا، دونوں واو میں فرق کیا ہے، دونوں مشدد ہیں، لیکن پہلا واو صرف آپ نے قوہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تشدید ادا کرنی ہے، دوسرے کی جو تشدید ہے وہ وہ تنوین کے بعد آ رہا ہے، تنوین اصل میں کیا ہے، نون ساکن ہی ہے، تو اس لیے یہاں پہ تھوڑی نون کا ساؤنڈ آئے گا، ادغام مال غنہ کریں گے، ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ، بقوۃ واسمعوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، میں ہم واو مدہ ادا کریں گے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور حروف مدہ پر جو وقف ہے وہ اسی طرح رہے گا، اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، بس یہی وقف رہے گا، آگے قولو میں بھی دونوں حروف مدہ ہیں، الف مدہ واو مدہ، سمعنا میں میم کی آواز باریک رکھیے گا، سمعنا عین وسط حلق میں سٹاپ ہوگا، اس پر قلقلہ نہیں کرنا، سمع نہیں کہنا، سمعنا سمعنا الف مدہ ہے، آگے وعصینا عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پر پڑھتے ہوئے آگے یائلین ادا کریں گے اور نام الف مدہ، واشربوا واشو نہیں کہنا، شین پہ قلقلہ نہیں ہے، صرف تفشی کرنی ہے اور آپ کی یہ سانس کی آواز جو وہ پھیلے گی، واشری را باریک پڑھی جائے گی، مرقق ہو جائے گی، کسرہ کے ساتھ ہے، بو میں واو مدہ ہے، فی میں یا مدہ، قلوبی میں قوف ہے، قوف کے پر ضمہ ہے، اس کو اوپر بھی پڑھنا ہے اور ہونٹوں کو گول کیجیے، قلوبیہ قلوبیہ مل یہاں پہ لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، عجلہ میں جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، فی قلوبہم العجلہ بکفرہم، کسرہ کی آواز آپ کی ای کی ساؤنڈ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، بے کفر نہیں ہے، بکفرہم، فا پہ ہمز کریں گے، آگے قوف پر ہے، بئس میں حمزہ کے اوپر جھٹکا ہے تھوڑا سا، ما میں الف مدہ ادا کرنا ہے، یأمرکم بہ میں بھی یا پہ جھٹکا ہے، میم کے اوپر ضمہ، ہونٹ گول کیجیے، را بھی مرقق ہوگی اور آپ پہ ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، کم بھی میں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفوی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے ہی میں مد صلہ کبرا کرنی ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ایمانکم میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور نون کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، ایمانہ نہیں ہے، ایمانکم، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، ان کنتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہے، آگے تم مؤمنین میں وہی میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے، ساکن ہے، آگے نین میں مدارس ہے، اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق یعنی پکا عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ اور جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے تو سن لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ دیکھیں انسان شرک کیوں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان جب کسی اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے تو پھر ان کے دل جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں، وہ سبب بن جاتے ہیں پھر گمراہی کا،
تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے کفر کے سبب جو تھا پھر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بس گئی تھی، یعنی شرک بس گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے، یعنی اگر تم اس طرح کا ایمان رکھتے ہو کہ سنتے تو ہو لیکن دل میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہیں ماننا، تو پھر یہ تمہارا ایمان کیا ہے، تمہیں بہت بری بات بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 94 دیکھ لیجئے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ قل میں قاف پر پڑھا جائے گا، ان کانت میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، تا پہ حمز کرنا ہے، اور لکم الدار تشدید ادا کرنے ہیں، دال کے اوپر سختی کر کے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے، الف مد کے ادا کریں گے، لکم الدار را پر پڑھی جائے گی، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، آخرہ میں خا بھی پر ہے، را بھی پر پڑھی جائے گی، عند اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، خالصہ میں خا بھی پر ہے، صاد بھی پر ہے، لام باریک رکھیں گے، خالی نہیں کہیں گے، خالی خالصہ، صا پر ہے، تم پھر تا باریک ہو جائے گا، خالصۃ میں تم میں ادغام مال غنہ کریں گے، اور میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے ان کو۔ آگے للناسی میں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فتمنوا الموت یہاں پہ بھی نون مشدد ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، غنہ واجبہ ہے۔ موتا میں واولین ہے، ہونٹوں کو نہ تمام گول کرتے ہوئے ادا کریں گے، موتا نہیں کہنا اس کو، موتا، فتمنوا الموت ان کنتم میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تم میں اظہار شفی ہے، اور پھر صادقین میں صاد بھی پر ہے، قاف بھی پر ہے، صادقین، صاد نہیں کہنا، دال کو باریک رکھنا ہے، دال موٹا نہیں پڑا جائے گا، صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ آیت نمبر 95 دیکھ لیجئے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لن یتمنوا میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اور منو میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے نو میں ہونٹ گول کر لیں گے، نہ تمام گول کرتے ہوئے واولین ادا کرنا ہے، ابدم میں تنوین کا قاعدہ انقلاب کریں گے، آگے پا رہا ہے، قدمت میں دال پہ تشدید ہے، قوف کو پر پڑھیے، آگے دال پہ تشدید ہے، سختی سے ادا کرنا ہے، اور تا پہ حمز کرنا ہے۔ ایدی دونوں جگہ یا ساکن ہیں، لیکن پہلا یا مدہ ہے اور دوسرا یا پہلا یا لین ہے اور دوسرا یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے کو صرف 1 سے 2 حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے اور دوسرے کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، 2 حرکتوں برابر۔ ایدیہم واللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، علیم بالظالمین میں بھی یا مدہ ہے، پھر آگے تنوین کا قاعدہ انقلاب کریں گے اور دعا کو پر پڑھیں گے تشدید ادا کرتے ہوئے، بالظالمین بالظالمین۔ لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 96 دیکھ لیجئے، آج کی لاسٹ آیا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ ولا تجیدن، اس کو ولا تجیدن نہیں پڑھنا ہے، لام کو انڈر لائن کر لیجئے، لمبا نہیں کھینچنا ہے، چھوٹا پڑھنا ہے۔ ولا تجی جیم کی آواز جو ہے کسرہ ہے، باریک رکھیے۔ دن یہاں پہ غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہم میں اظہار شفیع کریں گے۔ را وسط حلق سے سانس کی آواز آئے گی۔ را مفخم پڑھی جائے گی، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے۔ آگے الناس پہ غنہ واجبہ کرنا ہے۔ احرصن ناسی، علا میں وہی عین کو وسط حلق سے، لام کو فتح قائمہ ادا کرنا ہے لیکن باریک رکھنا ہے، پر نہیں کرنا، علو نہیں کہنا۔ حیاتیوں، یہاں پہ آپ دیکھیے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، حیاتن، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 نقطے ہیں، پھر اشرکو کے بعد 3 نقطے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک جگہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے اور دوسری جگہ آپ نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں جگہ آپ نے رواں نہیں پڑھنا، دونوں جگہ آپ نے وقف نہیں کرنا ہے، ایک جگہ آپ ملا کے پڑھ لیں گے آگے آیت کو، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ آپ نے وقف کر دینا ہے۔ آگے جس طرح سے علی حیاتیوں ومن الذین، میں نے یہاں ملایا ہے تو واؤ پہ آپ کو تشدید نہیں بھی نظر آ رہی، لیکن قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ تنوین کے بعد واؤ آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ کریں گے، اور جب ہمارے پاس اگر ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو علی حیا، پھر آپ نے وقف ابدال کرنا ہے، ہا کی ساؤنڈ باہر لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اشرکو، اگر یہاں پہ وقف نہیں کیا، پیچھے وقف کر لیا تھا تو اب آپ اشرکو کو یودو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے آپ نے پڑھا ہے علی حیا، یہاں پہ آپ نے وقف کر لیا تھا، اب آگے پڑھیں گے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ٹھیک ہے، پھر آگے ملا لیں گے۔ اش میں تفشی کی آواز آئے گی، را مفخم ہے، کو میں واو مدہ ادا کرنا ہے، اگر وقف بھی کریں تو بھی واو مدہ ہی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یودو میں ہونٹ گول کیجئے، دال کے اوپر تشدید بھی ادا کرنی ہے، اور احدہم میں دال کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے۔ یہ ضمہ کی ادائیگی میں آپ کو بار بار، یہ قاعدہ نہیں ہے کوئی خاص کہ الگ سے کوئی قاعدہ ہے جس کا میں آپ کو اتنی تاکید کرتی ہوں، تاکید اس لیے کرتی ہوں کہ کافی ساری بہنوں کو بھی میں سنتی ہوں احدہ، ضمہ کی آواز جو ہے نا وہ آپ کی زبر میں جا رہی ہے، تو جب آپ ضمہ کو فتح پڑھیں گے تو آپ تو معنی چینج کر دیں گے، فاعل مفعول چینج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ فاعل کے اوپر ضمہ آتی ہے، مفعول کے اوپر فتح آتی ہے، تو وہ تو سارا آپ نے سب کچھ گڑبڑ کر دی، اس لیے دھیان دیجئے۔ احدہم میں نیم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے، لو میں واولین ادا کریں گے، یعمر، میم مشدد کا قاعدہ غنہ واجبہ ادا کریں گے اور را مفخم پڑھی جائے گی۔ آگے پھر ہمارے پاس سنتن ہے، اگر آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو جائز ہے، وقف جائز ہے یہاں پہ، سنہ، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو پھر وقف ابدال ہوگا، تا کو، یہ مربوطہ تا ہے، گول تا ہے، تو اس کو وقف کی صورت میں ہاں میں بدل دیں گے، الفسنہ، پھر آپ نے الفسنہ نہیں کہنا، سنہ، آخر میں ہاں کی ساؤنڈ آنی چاہیے، اور پھر وما ہوا نہیں ہے، وما ہوا، ما کو لمبا کرنا ہے، ہوا کو چھوٹا رکھنا ہے، وما ہوا بیمو، با کسرہ ہے، باریک رکھی آواز، میم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، آگے زہ زے میں سیٹی کی آواز آئے گی، ہا سانس کی آواز آئے گی، وسط حلق میں لے جائیے، پھر زی یہ باریک آواز کے ساتھ، ہے باریک آواز کے ساتھ، پھر ہی اس کو پور آواز ہے، اقصے حلق سے نکلے گی، لاسٹ ہا جو ہے اس کے نیچے کسرہ قائمہ ہے، تو یہ ہماری ہائی صلہ ہے، مد صلہ صغریٰ ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بِمُزَحْزِحِهِ، انڈر لائن کر لیجئے اس ورڈ کو اور اس کے ساتھ پریکٹس اچھے سے کیجئے گا، بِمُزَحْزِحِهِ، دونوں ہا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ من العذابی میں لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے، ذال میں نرمی کرتے ہوئے الف مد ادا کیجئے، این یعمر میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کرنا ہے، اور میم مشدد ہے، یہاں پہ آپ نے غنہ واجبہ کرنا ہے، آگے را مفخم ہی پڑھی جائے گی وقف کی صورت میں، این یعمر، ٹھیک ہے۔ واللہ لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، بصیر بما میں صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پر پڑھنا ہے،
اور آگے یا مد ادا کرنی ہے، بصی بصی، اس کو بصی بھی نہیں کہنا ہے، با الگ پڑھنا ہے، ب ٹھیک ہے، سی بصی، روم میں اقلاب کرنا ہے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ماں میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، بیما بصیرم بیما یعملون، وسط حلق سے آئین ادا کرنا ہے، اس پہ قلقلہ نہیں کرنا، یا نہیں ہونا چاہیے، جھٹکا نہیں ہے، بس آپ اس کو وسط حلق میں پہنچا دیں اور سٹاپ کر دیں، یا ملون، لون میں مد آرس وقفی ہوگی، اس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور اللہ تعالیٰ جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، بے شک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور اب آپ ایک بار اس کو پورا سن لیجئے، پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ آیت نمبر 87 سے دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا
قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے، جو غلطی خطا ہوئی ہم سے اس کو سیکھنے میں سمجھنے میں اس کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں صحیح طور پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔